الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم چلے تھے جانب منزل مگر ہم چلے تھے جانب منزل مگر لوگ آتے رہے قافلہ بنتا رہا. میرے واجب الاحترام علماء کرام، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ عالیہ کے تمام سالکین، متعلقین، انتظامیہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ اور سرکاری انتظامیہ سب کا بہت مشکور ہوں، اور وہ احباب جنہوں نے خدمت میں اور مسجد بنانے میں سب نے انتھک محنت کی، اور اس پروگرام میں اللہ ہم سب کی اس عمل کو قبول فرمائے اپنے بارگاہ الہی کے اندر، اور جتنے جملہ مقاصد دنیاوی ہے اس کو بھی پورا فرمائے، اور اخروی فوائد سے ہمیں نوازے. کافی ساتھی بیٹھے ہوں گے تو سب کو جگہ تو آگے نہیں مل سکتی، جگہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ عشاق کے سامنے دنیا تنگ ہے. اس کے لیے جتنی بھی وسعت لے آؤ وہ وسعت نہیں آ سکتی، تو دلوں میں کوئی بات نہ رکھے. آج کہ اس مبارک محفل میں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے چاہے اللہ کام لے لے. نہ اللہ سینئر کو دیکھتا ہے، نہ جونیئر کو دیکھتا ہے، نہ پچھلوں کو دیکھتا ہے، نہ اگلے کو دیکھتا ہے. جس پر اس کی نگاہ کرم چل جاتی ہے کام شروع ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی جگہ مت چھوڑو ورنہ دوسرا لے لے گا. کیونکہ خدمت جو اللہ کے راستے میں کرتا ہے، اگر وہ اس راستے کو چھوڑتا ہے، اس جگہ کو چھوڑتا ہے، تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا. یہ کام رکنے والا نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں انسان اگر وہ جگہ چھوڑتا ہے تو دوسرے لے لیتے ہیں. یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. اس کو جو چھوڑے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا، وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ سلسلے اللہ کے ہیں. کافی علماء الحمدللہ سلسلے میں آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں. میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف مجھ سے جڑے اور میری تعریف اور مدح ہوتی رہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اس قابل نہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے. باقی کیونکہ مریدین کے لیے اپنے شیخ کی عقیدت لازمی ہے، مگر اس عقیدت میں غلو نہ ہو، خلاف شرع چیزیں نہ ہوں. کہ ہم سب محبتوں کا پیغام لے کے چلیں، کیونکہ ہم پہ مراحل آتے ہیں. انسان کی زندگی میں اخلاص ہے، اخلاص کے بعد آپ کو مفادات میں ڈالا جاتا ہے، شیاطین وسوسے ڈالتے،
اور اس مفادات کی دنیا سے آپ کو اللہ کا عشق ہی نکال سکتا ہے، اللہ کے دین کا عشق ہی۔ کیا ہے جی؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں تو درمیان میں آ کے کیا بولتا ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے، تو جب سے سلسلے میں آئے تکلیف ہے تجھے، تیرا کون سا کام ہو گیا، تیرا کیا ہو گیا، تیرا کدھر ہو گیا، کب سے ذکر کر رہا ہے؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کب سے ذکر کر رہا ہے، یعنی جس چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں ہے اس سے کیا کرا رہا ہے؟ کب سے ذکر کر رہا ہے، یعنی یہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کب سے ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کی آزمائش سے گزرو صبر کے ساتھ، کیونکہ ایمان کے بعد تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں حق کو پہچاننے کے لیے کیا ہے کہ انبیاء کے بعد جو مومن لوگ ہیں جس پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اس کا ایمان والوں کے دل میں مصیبتیں گھر کر لیتی ہیں۔ تو ہمیں ایک راز بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اس پہ صبر کرو اور شکر کرو، کہ ہر تکلیف پر صبر و شکر جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہے، باقی رزق کا رہے ہم الحمدللہ، تکلیف میں بھی اور شکر سے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، اور صبر سے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شیطان آپ کو دنیا کی تکالیف دکھاتا ہے، آسائشیں دکھاتا ہے، یہ جتنی راحتیں ہیں، ایک یاد رکھنا کہ کسی امیر کو اٹھا لو، ارب پتی کھرب پتی، پیٹ کسی کا نہیں بھرے گا، وہ بھی اپنی تکلیفیں ہی بیان کرے گا، یار کام نہیں ہو رہا۔ کیا ہے؟ ہڑپنے کا سوچیں گے یا کچھ، لیکن ہم پوچھیں کہ ہمیں کھانے کی کتنی ضرورت ہے، تو اللہ اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ یعنی 2 وقت کا کھانا جو صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے باوجود ہم 4 وقت کا کھانا کھا جاتے ہیں، چائے دبا کے پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ زیادہ نہیں دے رہا ہمیں؟ اور مگر شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھو، مومن کا مطلب ہے تکلیفوں میں گھرنا، مجاہدوں میں، اور علم کب تمہیں حاصل ہوگا؟ مجاہدوں میں گرنا۔ ہدایت کے لیے مجاہدہ اللہ نے رکھا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کیونکہ مجاہدے کے اندر وہ کیفیت آتی ہے، اور کیفیت سے اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ جتنے شاگرد تھے سوچ رہے تھے کہ یہ نصاب کیسے پورا ہوگا، اللہ نے کرایا کہ نہیں کرایا؟ فیض النور ختم ہو گئی، دلائل الخیرات ختم ہو گئی، مناجات مقبول ختم ہو گئی، 2 دفعہ ختم ہو گئی، اور الحمدللہ ہم نے تو حزب البار کے جتنے عمل تھے سارے ہی کر لیے۔ 365 بھی ہو گیا، 360 بھی ہو گیا، 84 بھی ہو گیا، 12 بھی ہو گیا، اور 1 والا بھی ہو گیا۔ یعنی اتنی مصروفیت میں بھی اللہ نے اس ذکر کو آسان کب کرے گا؟ مجاہدے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک لفظ سیکھا ہوا ہے، ایک دفعہ دل سے اللہ کھیلو، 1000 باتوں سے بہتر۔ یہ 1000 مرتبہ پڑھو گے تو دل ایک دفعہ پڑے گا نا، ایسے ہی دل تھوڑی پڑتا ہے۔ پہلے 1000 مرتبہ اس پہ ضربے لگاؤ گے تو تب دل ایک دفعہ کرے گا۔ اور میرے بھائیوں میری بات سنو، جس دن دل پڑنا شروع کرنا پہلے تجھے ہارٹ اٹیک محسوس ہوتا ہے، آئی میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے، تب دل پڑنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر جب دل پڑنا شروع کرتا ہے
تو پھر زبان ایک دفعہ کہتی ہے اور دل کی تعداد نہ کوئی فرشتہ لکھ سکتا ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ پھر انسان کے جسم میں کتنے لطائف ہے۔ اب بقول بزرگوں کے 70,000 پردوں میں ایک قلب چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا ہے؟ تو گویا اگر کسی کا دل درد اور پردے چھیرتا ہوا اللہ کا ذکر کرے گا تو گویا 70,000 پردوں پر اللہ کا نام نقش ہے، اور اس نے جو ایک دفعہ کہا تو 70,000 دفعہ دل نے کہا۔ اور عربی میں یاد رکھنا 70 کثرت کے لیے آتا ہے، جس کا شمار بھی نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ کیا تم عالم نہیں ہو؟ کیا تم نے مدرسے نہیں پڑھے؟ کیا تمہیں اتنی چیز نہیں ہے کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ایک انسان جو بول رہا ہے وہ حق بول رہا ہے یا باطل بول رہا ہے؟ تو جس کے تم مکلف ہو وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، اور جس کے تم نہیں ہو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو آپ کس چیز کے ٹھیکیدار بن گئے کہ یار اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے؟ تو یار دل تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تیرا تو ہے ہی نہیں۔ تو اب بتاؤ اللہ کے کاموں میں انگلیاں مار رہا ہے کہ نہیں مار رہا؟ اور پھر بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے۔ یہ خطرناک چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ، لیکن یہ خطرناک چیز ہے۔ شریعت کے اصول چھوڑ دینا